لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعازا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المؤرق وفرع العلاء المثمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومثاقيل الفضل الراجحة، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پر محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ام مرحوم الحاج افتخار حسین فخر کربلائی مرحوم ابن زیارت حسین کربلائی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں. اور یہ بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہمارے درمیان ایت اللہ محمد سید حیدری صاحب تشریف فرما ہے. اگر انہیں زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بارکہ حضرات گرامی قدر، ام مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس چہلم منعقد ہے. آپ نے ام مرحوم کے بھتیجوں اور میرے بڑے بھائیوں سے خراج عقیدت سماعت فرمایا. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ہر ایک اشعار کی تشریح کرتا اور یہ بتاتا کہ اگر والدین نے ان کا نام افتخار رکھا تھا تو اس افتخار کی خصوصیت کیا تھی. کیا بات ہے. بہرکیف ہمارے برادر بزرگ جناب ڈاکٹر اظہر قائمی صاحب نے جو نظم پیش کی، اگر اس نظم سے تعزیتی نظم کو ہٹا دیا جائے تو مکمل اہل بیت اطہار کی شان میں ایک سلام ہے جو انہوں نے پیش کیا. جتنے نام استعمال کیے وہ ذو معنی تھے. جو نام ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں اس سے قطع نظر اگر اس کو دیکھیے گا تو مکمل ایک منقبت تھی. ام مرحوم کے بہت سی خوبیاں ہیں، آپ نے اشعار کے ذریعے سماعت فرمائی، اور انشاءاللہ میری بھی گفتگو کا محور لفظ افتخار ہی ہوگا. اور یہ بتاؤں گا کہ اللہ نے والدین نے اگر انہیں یہ نام عطا کیا تھا تو اس نام کی سربلندی انہیں کتنی حاصل تھی. لیکن اس سے پہلے تبرکن اور تیمنن آیت کا ترجمہ پیش کی دیتا ہوں. میں نے قرآن عظیم کی بڑی عظیم آیہ وافی ہدایت، حالانکہ کسی بھی آیت کے لیے یہ کہنا عظیم آیہ وافی ہدایہ یہ آیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے. قرآن کی ہر آیت عظیم ہے، ہر لفظ عظیم ہے، ہر نقطہ عظیم. میں نے اسی قرآن سے ایک آیت کا انتخاب کیا اور وہ بھی آیت
بڑی اہم آیت ہے، جس آیت میں ابراہیم کی ذات کو امامت کا افتخار عطا کیا گیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے، ان کے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اسے مکمل پورا حل کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آواز قدرت آئی، میں تمہیں للناس اماما، لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ آیت کا سلسلہ آگے بڑھا، قال ومن ذریتی، ابراہیم نے آواز دی کیا یہ منصب امامت کا افتخار میری ذریت کو بھی حاصل ہوگا؟ آواز قدرت آئی، لا ینال احد الظالمین، یہ افتخار ہر کس و ناکس کو ملنے والا نہیں ہے، یہ افتخار اسی کو ملے گا جس کے سر کے اوپر عدالت کا افتخار ہوگا۔ یہ تو آئے وفی ہدایہ کا ترجمہ ہے، لیکن یہ بھی کہتا چلوں عزیزو، لفظ افتخار کوئی معمولی یا غیر اہم لفظ نہیں ہے، بڑا اہم لفظ ہے۔ اور دو لفظوں میں اگر آپ لفظ افتخار کی وسعتوں کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے پورا نظام کائنات اسی لفظ افتخار کے مرہون منت ہے۔ پوری کائنات کا سلسلہ لفظ افتخار کے محور کے اوپر گردش کر رہا ہے۔ مثال پیش کروں، اگر ہمارے سامنے کوئی نمونہ ہو اور نمونے کو سامنے رکھنے کے بعد کوئی تصویر بنی جائے تو یہ تصویر قابل افتخار نہیں ہے۔ کوئی بھی نمونہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، نمونے کو دیکھ کے تصویر بنانا انسانیت کا افتخار نہیں ہے، یا خلاقیت کا بھی افتخار نہیں ہے۔ بغیر نمونے کے کوئی تصویر بنانا یہ قدرت کا افتخار ہے۔ جب خالق کائنات نے کائنات کی تخلیق کی تو اس کے سامنے کائنات کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ بغیر خلاقیت کی کسی تصویر کے کائنات کو لباس خلق عطا کرنا یہ قدرت کا افتخار ہے۔ اور یہ بھی کہتا چلوں، ہر فنکار پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فنکار ہو، وہ زوال سے کمال کا سفر عطا کرتا ہے۔ کوئی مصور ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی مرثیہ خواں ہو، کوئی حدیث خوان ہو، پہلی ہی منزل میں بڑا عظیم حدیث خواں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، ہر فنکار پستی سے بلندی کا سفر کرتا ہے، ہر مصور زوال سے کمال کا سفر کرتا ہے۔ پہلے مصور 100 تصویریں بگاڑتا ہے، پھر ایک تصویر شاہکار ہوتی ہے۔ کوئی بھی مصور جب بھی تصویر خلق کرے گا تو 100 تصویروں کے ذریعے کاغذ کو برباد کرے گا، بعد میں ایک تصویر اس کی صنعت کا شاہکار بن کے نمایاں ہوگی۔ یعنی جب مصور اپنے فن میں پختہ ہو جائے گا تب کہیں جا کے اس کی تصویر اس کے لیے افتخار بنتی ہے۔ اب یہ خالق کائنات کی خلاقیت کا عالم ہے کہ اس نے پہلی ہی تصویر کو اتنی مضبوط اور مستحکم بنایا کہ جب اس کو بنایا تو اس کے اوپر افتخار کر رہا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو کائنات کو کچھ پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ ہے خالق کائنات کی خلاقیت کا کمال، پہلی ہی تصویر اس کی صنعتوں کا شاہکار بن کے آئی۔ اور چونکہ کائنات فخر موجودات کا صدقہ ہے،
یہ کائنات کس کا صدقہ ہے؟ یہ کائنات فخر موجودات کا صدقہ ہے. فخر موجودات کا صدقہ ہی آسمانوں کی بلندیوں کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی زمینوں کی امانتوں کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی آدم کی آدمیت کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی نوح کی رسالت کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی ابراہیم کے اصول امامت کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی اسماعیل کی خلت صداقی صدیقیت کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی یعقوب کی شکیبائی کی عظمت کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی یونس کی تسبیح کی عظمت کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی ضرب کلیمی کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی دم مسیحائی کا افتخار ہے. اور یہ افتخار اسی منزل پہ آ کر ٹھہر نہیں جاتا، بلکہ ان کا صدقہ ہی شگوفوں کے تبسم کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی کلیوں کے ترنم کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی دریاؤں کے تلاطم کا افتخار ہے. ان کا صدقہ ہی محفل انجم کا افتخار ہے. اور یہیں کے اوپر بس نہیں ہے، ان کا صدقہ ہی شمس و قمر کی تابش کا افتخار ہے، ستاروں کے جھرمٹ کا افتخار ہے، کہکشاں کی محفل کا افتخار ہے، جنت کی بہاروں کا افتخار ہے، کوثر کے دھاروں کا افتخار ہے، تسنیم کے کناروں کا افتخار ہے، اندلیب و ہزار کی نغمہ سنجیوں کا افتخار ہے، برگ و بار کی شادابیوں کا افتخار ہے، گل و گلزار کی نکہتوں کا افتخار ہے، کوہسار کے کمالات کا افتخار ہے، آبشار کی روانیوں کا افتخار ہے، خیابانوں کی وسعتوں کا افتخار ہے، صحرا کی نظر فریبیوں کا افتخار ہے، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کا افتخار ہے. پوری کائنات افتخار قدرت کے محور کے اوپر گردش کر رہی ہے. اور یہ افتخار آ کے اسی منزل پہ ٹھہرتا نہیں، پوری کائنات قدرت کا افتخار. اور ایک جملہ کہوں، قدرت کا افتخار ذکر حسین. قدرت کا افتخار ذکر حسین، اور ذکر حسین بیان سیرت کا افتخار، ذکر حسین کردار کی عظمت کا افتخار، ذکر حسین شکیبائی کی طاقت کا افتخار، ذکر حسین حلم کے وقار کا افتخار، ذکر حسین زہد کی آبرو کا افتخار، ذکر حسین اوصیاء کی وصایتوں کا افتخار، ذکر حسین انبیاء کی جلالتوں کا افتخار، ذکر حسین اولیاء کی ولایتوں کا افتخار. یہی نہیں، ذکر حسین علماء کی ریاضتوں کا افتخار، ذکر حسین علماء کے ریاضتوں کا افتخار، حدیث خانوں کی مودتوں کا افتخار، روضہ خانوں کی محبتوں کا افتخار، ادائے رجل رسالت کا افتخار، نظام کائنات کا افتخار، زندگانی شریعت کا افتخار. یہ دنیا کے تمام افتخارات ذکر حسین کا افتخار، اور ذکر حسین مجلس اعلیٰ خانے کا افتخار. اور مجلس حسین کا جو افتخار ہے اسے ذاکر حسین کہتے ہیں، اور وہی ذاکر حسین سراپا قدرت کی خلاقیت کا افتخار ہے. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد. عزیزو، کیا اس سے بڑا ذاکر کا کوئی افتخار ہو سکتا ہے کہ معصوم ممبر کے نیچے، ذاکر عرش ممبر کے اوپر. اور یہ فقط خطابت کی باتیں نہیں ہیں، تاریخ اسلام کی سچی داستان ہے. علی زیر ممبر ذاکر حسین ممبر پہ، حسن زیر ممبر ذاکر حسین ممبر پہ، حسین زیر ممبر ذاکر حسین ممبر پہ، امام چہارم زیر ممبر ذاکر حسین ممبر پہ. اور یہ سلسلہ اور فقط اماموں کی مادی اور ظاہری حیات تک نہیں تھا، بلکہ
ظاہری حیات کے بعد آج بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اس سے بڑا ذاکر کا افتخار کیا ہوگا کہ وہ بالائے منبر ہے، معصوم ہستیاں اس کے ذکر کی سماعت کے لیے زیر منبر. ایک صلوات بھیج دیں پر محمد. ہر انسان کا افتخار. اب آئیے آیت کے منزلیں پیش کرو. افتخار کیا ہے عزیزو؟ بڑی مجبوری ہے، ہماری اردو زبان بڑی ناقص زبان ہے. اردو زبان میں وہ وسعتیں اور وہ ہمگیری نہیں پائی جاتی جو عربی زبان میں پائی جاتی ہے. ہم اردو زبان میں ایک لفظ کے ہزاروں معنی معین کر دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہوں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی بنیادی فرق ہے. اب یہ بھی کہتے چلو، بعض الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں قانون کی اصطلاح میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور لغت اور ڈکشنری کی روشنی میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن جو معنی لغت میں تحریر کر دیے جاتے ہیں وہ معنی محفوظ رہتے ہیں، ان میں تبدیلی کا امکان نہیں. لیکن جو معنی قانون کی روشنی میں ہوتے ہیں ان میں کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے، وہ معنی بدلتے رہتے ہیں. میں بھی مثال پیش کروں گا. پہلے ایک مثال سے آپ کے ذہن کو قریب کر لے آؤں. ہمارے یہاں عدالت کی کرسی میں دو منصب ہے، ایک منصف اور ایک جج. دو منصب ہے عدالت کی کرسی کے یہاں. عدالت میں دو منصب ہیں، ایک منصب جج ہونا ہے، ایک منصب منصف ہے. لغت کی روشنی میں آپ منصف کو جج کہہ دیجئے، جج کو منصف کہہ دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. منصف کا درجہ پست ہے، جج کا درجہ بلند ہے. قانون کی روشنی میں منصف کا درجہ بلند ہے، جج کا درجہ بلند ہے، منصف کا درجہ پست ہے. لیکن لغت کی روشنی میں آپ جسے چاہیے منصف کہہ دیجئے، جسے چاہیے جج کہہ دیجئے. ہمارے علماء کے لیے ان دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ہر جج منصف ہے، ہر منصف جج نہیں ہے. عام خاص مطلق ہے نا. تو جج اور منصف کے درمیان لاجک کی بنیاد کے اوپر عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ہر جج کو آپ منصف کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر منصف کو جج نہیں کہہ سکتے. اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اگر آپ کسی جج کو منصف کہہ کے پکاریے گا تو منصف کا درجہ بلند ہے، جج کا درجہ بلند ہے، منصف کا درجہ پست ہے. جیسے ہی آپ نے جج کو منصف کہا، آپ نے جج کے درجے کو گھٹا دیا نا. یہ جج آپ کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ دائر کر دے گا. آپ نے اس کے وقار کو کم کر دیا. لیکن لغت میں جو معنی منصف کے ہیں وہی معنی جج کے ہیں. دونوں فیصلہ کرنے والے ہیں. لیکن قانون کی روشنی میں منصف اور ہوتا ہے، جج اور ہوتا ہے. بالکل یہی مسئلہ نبی کا ہے، یہی مسئلہ رسول کا ہے، یہی مسئلہ امام کا ہے. امام کے معنی کیا ہیں؟ جو قائد ہو، جو رہنما ہو، جو کسی راہ میں چند افراد کا مقتدا ہو. اسی لیے پیش امام کو پیش امام کہا جاتا ہے. جماعت کا وہ مقتدا ہوتا ہے. لیکن لغت میں امام کے معنی یہ بیان کر دیے میں نے. اصطلاح میں امامت کے معنی یہی ہے، مگر اس میں ذرا اضافہ ہے. اصطلاح میں امامت فقط رہبری کا نام نہیں ہے، من جانب اللہ رہبری کا نام ہے. دونوں فرق ہوا، دونوں میں فرق ہے. امامت کے معنی رہبری کے ہیں، پیشوائی کے ہیں، آگے آگے چلنے کے ہیں، یہ لغت میں ہے. لیکن جیسے ہی شریعت کی روشنی میں آپ امام کے معنی دیکھیں گے تو من جانب اللہ رہنمائی کے اس میں اضافہ ہو جائیں گے.
بالکل یہی معنی نبی کے ہیں. نبی مانے خبر دینے والا، رسول مانے پیغام پہنچانے والا. دو معنی ہو گئے. لغت میں جو نبی ہے وہی رسول ہے، جو رسول ہے وہی نبی ہے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں نبوت الگ منصب ہے، رسالت الگ منصب ہے. تو اصول لغت کی روشنی میں آپ جسے چاہے نبی کہہ دیجیے، ہم آپ بھی نبی ہو سکتے ہیں. لغت کی روشنی میں ہم آپ بھی رسول ہو سکتے ہیں لغت کی روشنی میں. لیکن شریعت کی روشنی میں نبوت اور رسالت من جانب اللہ ایک منصب کا نام ہے. تو میں نے اس مثال سے تینوں لفظ کا فرق واضح کر دیا. اور امام کے لیے تو یہاں تک قرآن میں ملتا ہے. ہم نے ایسے بھی امام بنائے ہیں جو جنت کی طرف لے جائیں گے، اور ایسے بھی امام بنائے ہیں جو جہنم کی طرف لے جائیں گے. صاف لفظوں میں قرآن میں ہے اور اسی معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. کچھ ائمہ جنت کے ہیں، کچھ ائمہ جہنم کے ہیں. اب جو جس کا پیشوا ہوگا، پیشوا جدھر جائے گا اسے لے کے چلا جائے گا. بہرکیف جو لغت کا معنی ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ طے ہے. لیکن اب آئیے، آدم کا افتخار کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے تین منصب ہیں. ایک منصب نبوت، ایک منصب رسالت، ایک منصب امامت. آدم کا افتخار فقط منصب نبوت کے اوپر فائز ہونا ہے بس. ہماری نگاہ ظاہر میں سب سے پہلا نبی آدم کو بنایا گیا ہے. لیکن اگر آپ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے گا تو رسول فرماتے ہیں کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین. میں آدم کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھا، لیکن میں نگاہ ظاہر کی بات کر رہا ہوں. دنیا کی نگاہوں کے سامنے سب سے پہلا منصب نبوت جسے دیا گیا وہ جناب آدم ہے. یعنی نبوت کا آغاز آدم سے ہوا. تو آدم کا افتخار نبوت کے منصب کے اوپر فائز ہو جانا. آدم سے سلسلہ چلا نوح تک پہنچا. اب آدم سے لے کے نوح تک درمیان میں جتنے نمائندہ الہی آئے وہ سب کے سب نبی تھے، کوئی رسول نہیں تھا. کیوں؟ ابھی صرف منصب نبوت قائم کیا گیا ہے، ابھی منصب رسالت قائم نہیں ہوا ہے. لہذا آدم سے لے کے نوح تک جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب نبی تھے. شریعت کا آغاز نوح سے ہوا. سب سے پہلی شریعت لے کے جناب نوح آئے. تو آدم سب سے پہلے نبی. نبوت کا آغاز آدم سے، رسالت کا آغاز جناب نوح سے. اسی لیے تو جناب نوح کا ایک لقب شیخ المرسلین ہے. یہ شیخ المرسلین بربنائے افضلیت نہیں ہے بلکہ بربنائے طول عمر ہے. تمام انبیاء میں ان کی عمر سب سے طویل ہے، اس لیے انہیں شیخ المرسلین کہا گیا. اچھا، تو جب آدم صرف نبی ہیں، نوح صرف رسول ہیں، تو نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا، رسول کے معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا. تو کیا آدم رسول نہیں ہو سکتے؟ بھئی آدم جب خبر پہنچا رہے ہیں تو نبی ہیں، اور رسول کے معنی ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا. تو کیا آدم پیغام نہیں پہنچاتے؟ آدم بھی تو پیغام پہنچاتے ہیں. تو آدم کو بھی رسول ہونا چاہیے. آدم رسول ہیں مگر لغت کی بنیاد کے اوپر ہیں، منصب کی بنیاد کے اوپر نہیں. تو آدم کا افتخار فقط نبوت، نوح کا افتخار فقط رسالت. اب جب شریعت بدلے گی تب رسالت کی ضرورت ہوگی. تو آدم سے نبوت کا آغاز، نوح سے رسالت کا آغاز. اب نوح کے بعد جتنے اللہ کے نمائندے آئے بہت ممکن ہے کوئی صرف نبی رہا ہو، بہت ممکن ہے کوئی صرف رسول رہا ہو، اور بہت ممکن ہے کوئی نبی بھی ہو رسول بھی ہو. کیوں؟ اللہ کی نگاہ میں صرف دو منصب قائم ہوا ہے. ایک منصب کا نام منصب نبوت ہے، ایک منصب کا نام منصب رسالت ہے. ابھی تیسرا منصب قائم نہیں ہوا. اب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. آگے چل کے ایک قداور شخصیت ہے جناب ابراہیم کی.
اللہ نے جناب ابراہیم کو نبوت کا بھی افتخار دیا ہے، اللہ نے جناب ابراہیم کو رسالت کا بھی افتخار دیا ہے، یعنی اللہ نے ابراہیم کو نبی بھی بنایا ہے، ابراہیم کو رسول بھی بنایا ہے۔ لیکن اللہ نے جب ابراہیم کو نبی بنایا تھا تب کوئی امتحان نہیں لیا تھا، اللہ نے جب ابراہیم کو رسول بنایا تھا تب کوئی امتحان نہیں لیا تھا، بغیر مانگے نبوت دے دی، بغیر مانگے رسالت دے دی۔ اب ان کا ایک اعزاز خلیل اللہ بھی تو ہے، یہ خلیل اللہ کوئی منصب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ابراہیم کا اعزاز ہے۔ تو نبوت بغیر مانگے دے دی، بغیر امتحان کے دے دی، رسالت بغیر امتحان کے دے دی، کوئی امتحان نہیں لیا، نبوت دے دی، کوئی امتحان نہیں لیا۔ قدرت نے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر ابراہیم کو نبی نامزد کر دیا، ابراہیم کو رسول نامزد کر دیا۔ اب ابراہیم نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے، خلیل اللہ کا اعزاز رکھتے ہوئے منزل امتحان میں بلائے جاتے ہیں۔ یہ نبی پہلے سے ہیں، رسول پہلے سے ہیں، خلیل خدا پہلے سے ہیں، اتنے عظیم صفتوں کے باوجود یہ منزل امتحان میں بلائے گئے اور ان کا امتحان لیا گیا بے کلمات، چند کلمات کے ذریعے۔ اب امتحان کیسے لیا، کس نوعیت کا امتحان تھا، کون سا طریقہ اختیار کیا گیا؟ فرشتے کے ذریعے لیا گیا، القاء کے ذریعے لیا گیا، وحی کے ذریعے لیا گیا۔ جب قرآن میں نہیں ہے تو مجھے خاک معلوم ہوگا۔ قرآن میں تذکرہ امتحان ہے، کیفیت امتحان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو جب قرآن میں نہیں ہے تو میں کہاں سے بتاؤں گا؟ باہر کے ابراہیم نے امتحان دیا۔ اب میں اپنے لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، ہمارے یہاں بھی تو امتحانات ہوا کرتے ہیں۔ امتحان میں ممتحن کو جیسے ضد ہوتی ہے کہ وہ ایک نمبر کاٹے گا ضرور، اکثر ہوتا ہے۔ ممتحن کو ضد ہے کہ وہ اسے پورا نمبر دے ہی نہیں سکتا، مگر ممتحن بھی کہاں گھٹنے ٹیکتا ہے؟ جہاں ریاضی کا مسئلہ آتا ہے، میتھمیٹکس کا مسئلہ آتا ہے، وہاں ممتحن کو بھی گھٹنے ٹیک دینے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اس نے پورا حل کر دیا ہے تو اسے ایک نمبر بھی کاٹنے کا حق نہیں ہے۔ 100 میں 100% کامیابی، لہذا اسے ایک نمبر قطع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو منزل امتحان میں بلایا۔ اب ابراہیم پاس ہوئے یا پاس نہیں ہوئے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابراہیم اس امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے آئے۔ 100 میں 100 نمبر، ایک نمبر کی بھی قدرت نے کمی نہیں کی۔ جبھی تو قدرت کہہ رہی ہے فاتمہن، ابراہیم نے سوال کو پورا حل کر دیا، یعنی 100 میں 100 نمبر، ایک نمبر بھی کاٹا نہیں گیا۔ میں کہوں گا اے اللہ، آخر تو ابراہیم کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ جیسے بغیر امتحان کے نبوت دے دی، بغیر امتحان کے رسالت دے دی، یہ بغیر امتحان کے امامت بھی عطا کر دیتا۔ عجب نہیں قدرت آواز دے، اے دنیا کے نادانوں، اور مجھے منصب امامت کی عظمت کو کائنات میں روشن کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے ہر نبی اس کا لائق نہیں ہے۔ ہر رسول اس کا لائق نہیں ہے، بلکہ نبیوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، رسولوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور امتحان لے کے منصب امامت عطا کیا جاتا ہے۔ تو پورا حل کر دیا، 100 میں 100 نمبر مل گئے جناب ابراہیم کو۔ اسی کو تو کہتے ہیں بے خطا ہونا۔ ہم ترک اولا کہتے ہیں، ترک اولا کا معنی کیا ہے؟ جہاں کوئی منزل اولا ہو اور منزل اولا کے احترام میں کوئی کمی ہو جائے تو اسی کو ترک اولا کہتے ہیں۔ یہاں قدرت خود کہہ رہی ہے فاتمہن، ابراہیم نے پورا حل کر دیا۔ جب کوئی اولا ہی نہیں تو ترک اولا کہاں سے ہوگا؟
اور میں اپنے لفظوں میں کہوں، جہاں تک نبوت کی منزل ہے، جہاں تک رسالت کی منزل ہے، وہاں تک ترک اولا کا تو امکان ہے، لیکن جہاں سے امامت کی شروعات ہوگی وہاں سے ترک اولا کا بھی امکان نہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد والم۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کیونکہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی کے بارے میں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور جب عصمت انبیاء تک گفتگو آ گئی ہے تو یہ بھی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ عصمت کسے کہتے ہیں، عصمت کے معنی کیا ہیں۔ عام لفظوں میں کہوں، جس ذات میں گناہ کا انجام دینا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا تصور اور شائبہ بھی نہ پایا جائے، اسے عصمت کہا جاتا ہے۔ اب عصمت کی دو قسمیں ہیں، علماء میری بات کی تائید کریں گے۔ ایک عصمت کسبی، ایک عصمت وہبی۔ دو عصمت ہے، عصمت کی دو قسمیں ہیں، ایک عصمت کسبی، ایک عصمت وہبی۔ عصمت کسبی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان اپنی قوت بازو سے حاصل کرتا ہے، اسے عصمت کسبی کہتے ہیں۔ اور عصمت وہبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ معصوم بنا کے بھیجتا ہے، یعنی معصوم ہونے میں اس کی اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے۔ عصمت وہبی میں معصوم کا اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہے، لہذا گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اب میرا آپ سے سوال، چاہے انبیاء ہوں چاہے ہمارے معصومین ہوں، ہمارے انبیاء اور معصومین کی عصمت عصمت وہبی ہے یا عصمت کسبی ہے؟ پھر دونوں کی تعریف کروں۔ عصمت کسبی جو انسان محنت و مشقت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، بھائی آپ کے یہاں روزی نہیں تھی، آپ نے محنت کی، روزی حاصل کی، اسے کہتے ہیں عصمت کسبی۔ اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے روزی برسا دی آپ کے سر کے اوپر، اسے کہتے ہیں عصمت وہبی۔ تو عصمت وہبی اللہ معصوم بنا کے بھیجتا ہے، اسے عصمت وہبی۔ اور انسان اپنے ہاتھوں سے عصمت حاصل کرتا ہے، اسے عصمت کسبی۔ انبیاء کی عصمت عصمت وہبی ہے یا عصمت کسبی؟ ہمارے اماموں کی عصمت عصمت وہبی ہے یا عصمت کسبی ہے؟ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ انبیاء اور امام اگر معصوم ہیں تو اپنے کمال کی بنیاد کے اوپر معصوم ہیں یا خدا کے دیے ہوئے عصمت وہبی کی بنیاد کے اوپر معصوم ہیں؟ خدا کی قسم، اگر انبیاء کی عصمت عصمت وہبی ہوتی تو اس میں انبیاء کے کردار کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر ہمارے اماموں کی عصمت عصمت وہبی ہوتی تو اس میں ہمارے اماموں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ انبیاء کی عصمت عصمت کسبی ہے، فرشتوں کی عصمت عصمت وہبی ہے۔ فرشتوں کی عصمت عصمت وہبی ہے، انبیاء اور معصومین کی عصمت عصمت کسبی ہے۔ جب فرشتوں کے یہاں نفس ہی نہیں ہے تو نفس کے تقاضے بھی نہیں ہیں، جذبات بھی نہیں ہیں، خواہشات بھی نہیں ہیں، امنگیں بھی نہیں ہیں، ترنگیں بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تو گناہ کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا فرشتوں کو معصوم جو بنایا گیا ہے وہ عصمت وہبی کی بنیاد کے اوپر۔ ہمارے انبیاء اور ہمارے امام عصمت وہبی کی بنیاد کے اوپر معصوم نہیں ہیں بلکہ عصمت کسبی کی بنیاد کے اوپر معصوم ہیں۔ اگر ان کی عصمت عصمت وہبی ہوتی تو جبر لازم آتا، اور خدا انہیں جبر سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ لہذا انبیاء کی عصمت، انبیاء کا کمال کسبی بنیاد کے اوپر ہے۔ اور وضاحت کروں، ایک انسان دنیا میں آیا ہے، میں گناہ کر سکتا ہوں اور نہ کروں، تب تو کمال ہے۔
میرے یہاں نفس کے تقاضے ہوں، نفس کی خواہشات ہوں، نفس کے جذبات ہوں، اور ان تمام خواہشات کے باوجود میں گناہ نہ کروں، تب یہ میرا کمال ہے۔ اور نفس ہی نہ ہو، جذبات ہی نہ ہو، اب کوئی گناہ نہ ہو تو کوئی کمال نہیں ہے۔ لہذا یہ انسان جب گرتا ہے کردار کی منزل سے تو اتنا گرتا ہے کہ وہ قرآن کی روشنی میں جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور کردار کی بنیاد کے اوپر یہی انسان جب بلند ہوتا ہے تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ فرشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، انسان آگے چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ کر سکتے ہیں، برائیاں کر سکتے ہیں، ان کے پاس نفس بھی ہے، نفس کے تقاضے بھی ہیں، نفس کے خواہشات بھی ہیں، نفس کے جذبات بھی ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود گناہ نہ کرے تو ان کے کمال کا کردار ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، جو ملک عصمت فرشتوں کے لیے عطیہ خسروانہ تھا، وہ اہل بیت کے لیے قوت بازو سے فتح کیا ہوا ملک ہے۔ انہوں نے عصمت اپنے زور بازو کی بنیاد کے اوپر حاصل کی، تو امتحان دیا، فاتمہن، انہوں نے امتحان کو پورا حل کر کے دکھایا، یعنی گویا قدرت نے کامیابی کی سند دے دی، لیکن نتیجہ کتنا شاندار۔ اور جب نتیجے کی بات آئی تو قدرت نے آواز دی، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ للعالمین امامہ نہیں کہا قدرت نے، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اب اس للناس کے اندر کیا وسعت ہے، کیا ہمگیری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قدرت کی ذات کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے جب اپنی ربوبیت کے حدود بتائے تو قدرت نے آواز دی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور جب رسول کی رحمت کا تذکرہ کیا تو آواز دی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور میں نے انہیں تمام عالمین کے لیے رحمت کا عنوان بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی اللہ مقام فضیلت میں جو لفظ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے اور وہی لفظ محمد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ للناس امامت جب تک ابراہیم کے پاس تھی فقط للناس تک محدود رہی، لیکن جب امامت آگے بڑھی تو للعالمین تک پہنچی۔ اب جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ کسی بھی خطہ کائنات کا رہنے والا ہو، کسی بھی خطہ زمین کا رہنے والا ہو، نہ ملک کی قید ہے، نہ صوبے کی قید ہے، نہ ضلع کی قید ہے، نہ علاقوں کی قید ہے، نہ رنگ کی قید ہے، نہ ملت کی قید ہے، نہ مذہب کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے۔ اگر انسانیت کا وجود ہے تو ابراہیم کو اس کے لیے امام بنائے گئے ہیں۔ تو ابراہیم کی امامت کا دائرہ للناس تک محدود تھا۔ اس کا مطلب نبوت کا دائرہ، نبوت کا رقبہ محدود ہے، رسالت کا رقبہ محدود ہے، لیکن جب امامت کا رقبہ آتا ہے تو پہلے للناس تک آیا اور للناس سے ترقی کر کے للعالمین تک آیا۔ امامت کا رقبہ غیر محدود، تو ابراہیم کو منصب امامت مل گیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، نتیجے امتحان انتہائی شاندار۔ اب جیسے
طالب علم کا دل بڑھا ہوا ہوتا ہے. کوئی طالب علم امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے تو اس کے حوصلے کیا ہوتے ہیں وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. وہ باپ سے جو چاہے سوال کر لے کیونکہ باپ بھی خوش ہے بیٹا بھی خوش ہے. اب جیسے ہی اللہ نے ابراہیم کو منصب امامت کا افتخار عطا کیا، ابراہیم نے آواز دی قال ومن ذریتی، کیا یہ منصب امامت میری ذریت کو بھی میسر ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا ابراہیم، شریف انسانوں کی یہ شان نہیں ہے اللہ جب انہیں کچھ عطا کرے تو مزید مانگنے لگے. ارے جب تمہیں نبوت دی گئی تھی تب تو نہیں مانگا تھا، جب رسالت دی گئی تب تو نہیں مانگا تھا، یہ امامت دی گئی تو آپ نے مزید ہاتھ کیوں پھیلا لیا؟ ہر انسان چاہتا ہے جب اسے کوئی افتخار حاصل ہو تو یہ افتخار اس کی نسلوں میں بھی باقی رہے. اسی لیے ابراہیم نے آواز دی قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی یہ افتخار ملے گا. قدرت نے کیا جواب دیا؟ جواب سے پہلے میں کہوں گا ابراہیم، آخر آپ نے جب نبوت ملی تھی نبوت کیوں نہیں مانگی؟ رسالت دی گئی تھی رسالت کیوں نہیں مانگی؟ لیکن امامت جیسے ملی آپ نے امامت کا سوال کر لیا. ادب نے ابراہیم جواب دے، اے دنیا کے نادان انسانوں، تمہیں نہیں معلوم ہے میں اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی ہے. وہ منصب مانگ کے کیا کروں گا جو ایک مقام پہ ختم ہو جائے؟ کیوں نہ وہ منصب مانگوں جو قیامت تک چلنے والا. امامت کا منصب مانگا، کیا کہا؟ کیا یہ افتخار میری ذریت کو بھی میسر ہو سکتا ہے؟ قدرت نے کیا جواب دیا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرے منصب امامت کا افتخار ظالم کو نہیں مل سکتا. مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. کیا مطلب؟ سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے. بھئی اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ مجلس میں جائیں گے تو آپ کہیں گے یا ہاں کہیں گے یا نہیں کہیں گے. اگر آپ کے جانے کا ارادہ ہوگا تو کہہ دیں گے ہاں جاؤں گا، اگر نہیں جانے کا ارادہ ہوگا تو آپ کہہ دیں گے نہیں جاؤں گا. یا ہاں میں جواب دیں گے یا نہیں میں جواب دیں گے. ابراہیم نے یہی تو کہا تھا کیا یہ منصب امامت کا افتخار میری ذریت کو بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ قدرت کو کہنا چاہیے تھا نہیں دوں گا یا دوں گا، لیکن قدرت بالکل گول مول جواب دے رہی ہے. لا ینال عہد الظالمین، نہ ظاہراً اقرار ہے نہ ظاہراً انکار ہے، نہ اس میں اقرار کا پہلو دکھائی دے رہا ہے نہ اس میں انکار کا پہلو دکھائی دے رہا ہے. میرے مالک کہہ دیتا میں منصب نہیں دوں گا یا منصب دوں گا، یہ گول مول بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا منصب ظالموں کو نہیں مل سکتا. عزیزو ظالمین کسے کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. فقط دست درازی کرنے والے کو ظالم نہیں کہا جاتا، اور فقط ستم ڈھانے والے کو ظالم نہیں کہا جاتا، اور فقط غصب کرنے والے کو ظالم نہیں کہا جاتا، بلکہ قرآن کہتا ہے جو حدود الہیہ سے تجاوز کرے وہ بھی ظالم ہے. جو حدود الہیہ سے تجاوز کرے وہ بھی ظالم ہے. اور ظالم کی ایک تعریف بتاؤں، وضع الشیء فی غیر محلہ، جو انسان جس منصب کا اہل نہ ہو وہ منصب اسے دے دیا جائے یہ بھی ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، نہ اہل کو آپ منصبدار بنا دیجئے، یہ بھی ظلم کی فہرست میں آتا ہے. اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، دنیا رسول کے بعد مسند رسالت کے اوپر جسے چاہے بیٹھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں تو بس اتنا دیکھوں گا کہ مسند رسالت پہ بیٹھنے والا
ظالم ہے یا بیٹھنے والا عادل ہے؟ کیوں؟ قرآن نے میدان جہاد سے فرار کرنے والوں کو ظالمین کی فہرست میں قرار دیا ہے۔ اب مسلمانوں جا کے تاریخ کا ریکارڈ چیک کر لو، کون میدان جہاد سے بھاگا تھا، کون میدان جہاد میں ثابت قدم تھا؟ کیا تمہیں جنگ احد کے موقع کے اوپر علی رسول کا یہ فقرہ نہیں معلوم ہے؟ رسول نے یہی تو پوچھا تھا، اے علی سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے یہی تو کہا تھا، اکفر بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر بن جاتا؟ اے مسلمانوں، خلافت کا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے یہ دیکھنا جنگ احد کے بعد کس نے ایمان تجدید کی یا کس نے ایمان تجدید کی۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد قدرت نے کیا جواب دیا؟ ساری بحثیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ میرا مزاج ہی نہیں ہے کہ آیت پڑھوں قرآن کی اور چلا جاؤں کہیں اور۔ میرے بیان کا یہی سیوا ہے، جو آیت پڑھتا ہوں آخر تک اسی پہ قائم رہتا ہوں۔ قدرت نے کیا جواب دیا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا منصب امامت ظالموں کو نہیں ملے گا۔ میں نے کہا نہ قدرت اقرار ہی کر رہی ہے نہ قدرت انکار ہی کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزو، ابراہیم نے ساری اولاد کے لیے کم منصب مانگا تھا؟ ابراہیم نے ساری اولاد کے لیے منصب امامت کا سوال نہیں کیا تھا۔ ابراہیم نے پہلے ہی محتاط لفظیں استعمال کی ہیں۔ ابراہیم نے کیا کہا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، من بعض کو بتاتا ہے، یعنی میرے ذریت میں سے بھی کیا کوئی ہے جس کو تو منصب امامت عطا کرے گا؟ بڑی محتاط لفظ ہیں۔ اور ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم، ابراہیم اللہ سے کسی میراث کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے وراثت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ابراہیم کے سامنے منصب امامت کا استحقاق ہے۔ ابراہیم استحقاق امامت کو سامنے رکھتے ہوئے قدرت سے سوال کر رہے ہیں، اے میرے مالک، میری نگاہوں کے سامنے استحقاق امامت روشن ہے، تیری نظر میں میری ذریت میں جو اس منصب کا اہل ہے، کیا تو اسے منصب امامت دے گا؟ اب یہ بظاہر اقرار دکھائی دے رہا ہے، اور قدرت جواب دے رہی ہے کہ ابراہیم نے ظالم کے لیے مانگا ہی کب تھا؟ ان کی نگاہوں کے سامنے استحقاق امامت ہے، انہوں نے ظالمین کے لیے مانگا ہی کب تھا؟ اب یہ بظاہر قدرت کا اقرار ہے اور قدرت آواز دے رہی ہے، اے ابراہیم، تو نے مجھ سے منصب امامت کا سوال کیا ہے کہ کیا میری ذریت کو عطا کرے گا؟ اب قدرت کا جواب، ہاں ہاں ضرور تمہاری ذریت کو منصب امامت عطا کروں گا، اگر ذریت کو نہیں دوں گا تو کیا ظالموں کو دے دوں گا؟ یہ بظاہر اقرار ہے، اور اقرار کے بعد قدرت فیصلہ کر رہی ہے، جو منصب امامت کا مستحق ہوگا اسی کو یہ عہدہ امامت ملے گا۔ اب عزیزو، ابراہیم کے پاس 3 منصب، منصب نبوت، منصب امامت، منصب رسالت، منصب امامت، 3 عہدوں کا افتخار ابراہیم کو حاصل۔ پہلا افتخار نبوت، دوسرا افتخار رسالت، تیسرا افتخار امامت۔ اب ابراہیم کے بعد ایک ذات اور ہے جو ساری کائنات سے افضل ہے، اگر وہ صرف نبی ہوگی تو ابراہیم سے افضل نہیں ہوگی،
اگر وہ ذات صرف رسول ہوگی تو ابراہیم سے افضل نہیں ہوگی، اگر وہ ذات صرف امام ہوگی تب بھی ابراہیم سے افضل نہیں ہوگی۔ جیسے ابراہیم کو تینوں منصبوں کا افتخار حاصل ہے، ہمارے رسول کو بھی تینوں منصبوں کا افتخار ملنا چاہیے۔ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، لہذا ہمارے آخری رسول کو بھی نبی بھی ہونا چاہیے، رسول بھی ہونا چاہیے، امام بھی ہونا چاہیے، تب جا کے افضلیت ثابت ہوگی۔ اور میں تو کہتا ہوں اب بھی کوئی افضلیت ثابت نہیں ہوئی۔ کہاں افضلیت ثابت ہو رہی ہے؟ ابراہیم کے پاس بھی تین منصب، نبوت، رسالت، امامت۔ ہمارے رسول کے پاس تین منصب، نبوت، رسالت، امامت، مساوی درجہ آ گیا۔ ان کے یہاں بھی تین منصب، جہاں بھی تین منصب، ابھی افضلیت باقی ہے۔ ابھی بھی دونوں میں ابراہیم سے افضل رسول نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ بھائی تین منصب ان کے یہاں، تین منصب ان کے یہاں، ان کے پاس بھی نبوت، امامت، رسالت، ان کے پاس بھی نبوت، رسالت، امامت، ابھی رسول ابراہیم سے افضل نہیں ہوئے، برابر کے درجے میں۔ آخر افضلیت کہاں سے ہوگی؟ چند لفظوں میں، ابراہیم بھی نبی ہیں، ابراہیم بھی رسول ہیں، ہمارا آخری رسول بھی نبی ہے، ہمارا آخری رسول بھی رسول ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ ابراہیم کے اوپر نہ نبوت ختم ہے نہ رسالت ختم ہے، ہمارے رسول کے اوپر رسالت بھی ختم ہے، نبوت بھی ختم ہے۔ پہلی افضلیت کی دلیل۔ اور دوسری افضلیت، ابراہیم کی امامت للناس تک تھی، ابراہیم کی امامت کا دائرہ لوگوں تک تھا، اور رسول کی امامت کا دائرہ عالمین تک ہے۔ افضلیت کی دوسری دلیل۔ اور تیسری دلیل قرآن کی روشنی میں، ہر نبی اپنی امت کے اعمال کا گواہ ہے، ہر نبی۔ آدم اپنی امت کے اعمال کے گواہ، نوح اپنی امت کے اعمال کے گواہ، موسیٰ اپنی امت کے اعمال کے گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے اعمال کے گواہ۔ عیسیٰ موسیٰ کی امت کے گواہ نہیں ہوں گے، موسیٰ عیسیٰ کی امت کے گواہ نہیں ہوں گے۔ ہر نبی اپنی امت کے اعمال کا گواہ ہے۔ ایک جملہ کہوں، جیسے تمام انبیاء کے سامنے ان کی قومیں تھیں، ویسے ہی ہمارے رسول کے سامنے گروہ انبیاء ہے۔ جو درجہ انبیاء کے سامنے قوموں کا تھا، امت کا تھا، وہی درجہ ہمارے آخری نبی کے سامنے نبیوں کا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے اعمال کا گواہ، ہر نبی تمام امتوں کا گواہ، اور میرا نبی تمام امتوں کے انبیاء کا گواہ۔ اس سے بڑا فرق کیا ہوگا؟ ہر نبی اپنی امت کے اعمال کا گواہ، اور میرا نبی ان انبیاء کا گواہ۔ وہ رسول جو 1,23,999 انبیاء کی نبوتوں کا گواہ تھا، انبیاء کی رسالتوں کا گواہ تھا، اسی رسول کو ذوالعشیرہ میں اپنی نبوت کا ایک گواہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ 1,23,999 انبیاء کی نبوتوں کی گواہی دینے والا رسول جب ذوالعشیرہ میں اپنی نبوت کو پیش کیا تو اس نبی کو ایک گواہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ ایک 10 سال کا بچہ آگے بڑھا، 10 سال کا بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے آواز دی، یا علی، یا خدا، یا حبیب خدا، میں آپ کی نبوت کی گواہی بھی دیتا ہوں اور آپ کی نصرت کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اب ایک جملہ کہوں اپنے خطابت کے انداز میں، جو 1,23,999
999 انبیاء کی نبوتوں کا گواہ ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی نبوت کا گواہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ جس نے تمام انبیاء کی نبوتوں کی گواہی دی اسے محمد کہتے ہیں، اور جس نے محمد کی نبوت کی گواہی دی اسے علی کہتے ہیں۔ اور آخر کلام میں بات رہ گئی، انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس کو پورا کروں گا، لیکن آخری بات پیش کرتا ہوں۔ ایک فرقہ فرقہ تفضیلیہ ہے، وہ ہر لحاظ سے حضرت علی کے علاوہ کسی کی فضیلت برداشت نہیں کر سکتا، اسے فرقہ تفضیلیہ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے، دوسرے شہروں میں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا فرقہ تفضیلیہ کا اعتراض، اس کا کہنا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ خاتم الانبیاء کے اوپر رسالت کو کیوں ختم کر دیا گیا۔ بڑی نازک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محمد کے اوپر نبوت کو کیوں ختم کر دیا گیا، رسالت کو کیوں ختم کر دیا گیا۔ بھائی عہدے کا اہل موجود نہ ہو اور منصب ختم ہو جائے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب علی جیسا انسان منصب رسالت کا حقدار موجود ہے تو علی کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا، علی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ بھائی کیا علی منصب رسالت کے اہل نہیں تھے؟ منصب رسالت کی اہلیت پوری موجود ہے علی کے ہاں، منصب نبوت کی اہلیت پوری موجود ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے علی کو نہ رسول بنایا، علی کو نہ نبی بنایا، اور محمد کے اوپر نبوت بھی ختم کر دی، رسالت بھی ختم کر دی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، منصب کا اہل نہ ہو اور منصب ختم کر دیا جائے تب تو بات سمجھ میں آتی ہو، اور منصب کا اہل موجود ہے اور اس کے بعد منصب ختم کر دیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ ایک پیچیدہ مسئلہ، بالکل کفر و ایمان کی منزل ہے۔ میں اس بات کے ثبوت کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب دو ملکوں کے درمیان، اور اسی مثال سے بات روشن ہو جائے گی، جب دو ملکوں کے درمیان کوئی جہاد ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تو بہت سے دفتر قائم کیے جاتے ہیں، بہت سے عہدے بانٹے جاتے ہیں۔ کسی کو دفتر کے ذمہ دار بنایا گیا، کسی کو فوج کا سپریم کمانڈر بنایا گیا، کسی کو فوج کا کمانڈر بنایا گیا، کسی کو سپہ سالار بنایا گیا، کسی کو مقدمۃ الجیش بنایا گیا، کسی کو علمدار لشکر بنایا گیا۔ یہ سارے منصب قائم ہوتے ہیں جہاد میں۔ جب بھی دو ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں تو یہ سارے منصب قائم کیے جاتے ہیں۔ کسی کو علمدار بنایا گیا، کسی کو کمانڈر بنایا گیا، کسی کو سپریم کمانڈر بنایا گیا، کسی کو سردار لشکر بنایا گیا، کسی کو مقدمۃ الجیش بنایا گیا، اور کسی کو پاسدار بنایا گیا۔ یہ سارے منصب عہدے قائم ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ سارے عہدے آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ منصب فقط اس لیے نہیں ختم کیا جاتا کہ اب اس منصب کا کوئی اہل نہیں ہے، بلکہ منصب کبھی کبھی اس لیے ختم کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ جب تک منصب کی ضرورت ہے منصب دار باقی رہے گا۔ بھائی فوج جنگ ہوئی، جنگ تمام ہو گئی، دفتر توڑ دیا گیا، کمانڈر ہٹا دیے گئے، تو کیا اب ان کے یہاں کمانڈری کی صلاحیت نہیں ہے؟ اب بھی لیاقت ہے ان کے یہاں، مگر چونکہ جنگ کی ضرورت ختم ہو گئی لہذا یہ عہدے ختم کر دیے گئے۔ بالکل یہی مسئلہ رسول کا تھا اور علی کا تھا۔ رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا۔
جب تک کوئی بھی خبر باقی ہے جسے پہنچایا نہ گیا ہو اس وقت تک نبوت کی ضرورت ہے. جب تک کوئی بھی پیغام ایسا ہے جسے نہ پہنچایا گیا ہو اس وقت تک رسول کی ضرورت ہے. لیکن جب ساری نبوتیں پہنچا دی گئیں، ساری خبریں پہنچا دی گئیں، سارے پیغام پہنچا دیے گئے تو نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، رسالت کی ضرورت ختم ہو گئی. چاہے نبوتوں کی ضرورت کو، رسالتوں کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے رسول کو میدان غدیر کے اجتماع کا انتظار. اور رسول نے آواز دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی نبی کی ضرورت اس وقت تک تھی جب تک خبر باقی تھی، رسول کی ضرورت اس وقت تک تھی جب تک پیغام باقی تھا. لیکن جب سارا پیغام پہنچا دیا گیا، ساری خبریں پہنچا دی گئی تو نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، رسالت کی ضرورت ختم ہو گئی. امامت کے معنی ہے آگے آگے چلنے والا، آگے آگے رہنے والا. جب تک راستہ باقی ہے، چلنے والے باقی ہیں، امامت کا منصب قائم رہے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. ولو علی منصب رسالت کے حقدار ہیں، مگر رسالت کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تو اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. نبوت کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تو اب کسی نبی کو ضرورت نہیں ہے. اور غدیر کے میدان میں رسول نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ دیکھو اب اس کے بعد نہ کوئی آیت آنے والی ہے، نہ کوئی ضرورت ہے جسے پورا کیا جائے گا. لہذا علی ولا منصب رسالت کے حقدار ہیں، مگر اب رسالت کی ضرورت ہی نہیں تو علی کو کیوں رسول بنایا جائے. مگر چونکہ امامت کا عہدہ ہے، جب تک راستہ باقی ہے، راستے پہ چلنے والے باقی رہیں گے، امامت کی ضرورت پڑتی رہے گی. کل بھی امامت کی ضرورت تھی، آج بھی امامت کی ضرورت ہے، اور جب تک خدا چاہے گا امامت کی ضرورت رہے گی، راستہ باقی رہے گا، امامت کا وجود قائم رہے گا. وجود کائنات وجود خدا کی دلیل ہے. وجود کائنات وجود خدا کی دلیل ہے. بقائے کائنات وجود امام کی دلیل ہے. پھر دہراتا ہوں، وجود خدا وجود کائنات خالق کے وجود کی دلیل ہے. کائنات کا باقی رہنا بقائے امام کی دلیل ہے. اگر خدا نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، اگر امام نہ ہوتا تو کائنات باقی نہ رہتی. یہ امام ہے جو کائنات کو خلط بقا دیے، اور جب تک حکم الہی رہے گا کائنات کا سلسلہ قائم و دائم رہے گا. یہ کائنات یوں ہی نہیں باقی رکھی گئی، بلکہ اس کائنات کو ابدی بقا عطا کرنے کے لیے حسین نے بڑے عظیم کارنامے کیے. کیسے کیسے کارنامے، خدا کی قسم ہم تصور نہیں کر سکتے حسین نے کیسا کارنامہ پیش کیا، کتنے عظیم کردار کا مظاہرہ کیا. ایک ذاکر حسین کی مجلس ہے جس نے 70 سال سے زیادہ اپنی زندگی ذکر حسین میں بسر کیا. آج ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم سے کوئی بچہ اگر کہنے آتا ہے کہ مولانا آپ کو مجلس پڑھنا ہے تو ہم اپنی عزت دیکھتے ہیں کہ ہم بچے کے کہنے پہ جائیں. سینکڑوں مرتبہ خود میں نے بھی دیکھا ہے، اگر چھوٹا سا بچہ بھی دروازے پہ آ کے کہہ گیا
کہ مار صاحب آپ کو مجلس پڑھنی ہے، کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں. بے لوث خدمتگار اہل بیت. یہ میں تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے چچا تھے. انسان کی خوبیاں سر چڑھ کے بولتی ہیں، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے لیے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی. خدا کی قسم میں کبھی مجلس کے لیے مصائب کی تیاری نہیں کرتا تھا، کبھی بھی نہیں. مجھے جب بھی کہیں مجلس پڑھنی ہوتی تھی گھر پہ آتا تھا، چچا مجھے فلاں جگہ مجلس پڑھنی ہے، فلاں کا مصائب پڑھنا ہے، فلاں موقع کا مصائب پڑھنا ہے. پورا مقتل ان کے ذہنوں میں ہر وقت حاضر تھا. میں نے کبھی مصائب کے لیے کسی مقتل کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا جب تک چچا باحیات تھے اور میں یہاں تھا. میں ان سے پوچھتا تھا، وہ چند لمحوں میں میرے سامنے مصائب بیان کرتے تھے، میں اسی مصائب کو اپنے لفظوں میں ڈھال کے پیش کرتا تھا. میں عجیب و غریب پس و پیش میں مبتلا ہوں کہ یہاں میرے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہیں. اب کبھی یہاں اگر مصائب کی منزل آئے گی، کون لمحوں میں میرے ذہن کے اندر مصائب کے خاکے گوشت گزار کرے گا. کروڑوں سلام ہو ایسے انسان کے اوپر، ہزاروں جانیں قربان ہو ایسی عظیم انسان کے اوپر جس نے ادا کی بے لوث خدمتیں کی. اور یاد رکھیے میرے دوستو عزیزو، حسین کسی انسان کا قرض اپنی گردن پہ باغ نہیں. حسین کی گردن پہ کسی انسان کا کوئی قرض نہیں رہتا. وہ اسی دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس دنیا کے بعد بھی دیتا ہے. نہ جانے کتنے خلوص سے ہمارے دادا مرحوم نے وہ قربانیاں پیش کی کہ آج ہم اس قربانیوں کا ثمرہ حاصل کیے ہوئے ہیں. یہ صرف دادا مرحوم اور والدین ہمارے گھر کے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج خدا کے فضل سے ہم سب کے سب برسر روزگار ہیں. اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے. یہ خدا کا عطیہ تو اپنی جگہ، انسان کی محنت تو اپنی جگہ، اس عزائے حسین کی خدمت کا صلہ، اس سے بڑا صلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی دنیا بھی روشن ہو جائے، انسان کی آخرت بھی روشن ہو. جس نے زندگی بھر حسین کا مرثیہ پڑھا، آج حسین اس کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. عجب نہیں، روز شہادت امام محمد تقی، شہادت کی تاریخ 29 ذی الحجہ 29 ذی قعدہ، روز شہادت امام محمد تقی. یہ چچا کو موت نہیں آئی ہے، قدرت کی طرف سے پیغام ہے. جنت میں فرش عزائے تقی برپا ہے. کوئی ذاکر چاہیے، کوئی مرثیہ خواں چاہیے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خدمت کے لیے چچا کا انتخاب ہوا. وہ گئے جنت میں اور ذکر مجلس حسین اور امام محمد تقی کے وارث بنے. جس نے زندگی بھر حسین کا مرثیہ پڑھا. کون حسین؟ جس نے کربلا کے میدان میں نہ صرف اپنے وجود کو قربان کیا، اپنے گود کے پالوں تک کو قربان کر دیا. آپ ذرا تصور کیجئے ایک لحظے کے لیے، حسین بڑی عظیم ہستیاں لے کے آئے ہیں. کوئی عالم قرآن ہے، کوئی معلم قرآن ہے، کوئی سرچشمہ قرآن ہے، کوئی ہمشبیہ پیغمبر ہے، کوئی ساقی ہے کوثر ہے، کوئی ساقی کوثر کا نور نظر ہے، کوئی ہمشبیہ حیدر ہے. بڑی عظیم ہستیاں حسین میدان میں لے کے آئے. اور ابھی آپ نے شعر میں سنا کہ جب ایک آئینہ ٹوٹتا ہے تو اس سے ہزاروں آئینے پیدا ہوتے ہیں. ایک حسین کی تصویر کے اگر ٹکڑے ہوں گے تو ہزاروں حسین پیدا ہوں گے. اور میں اس سے آگے کی بات کہتا ہوں کہ کربلا کے آسمان پر جب کردار حسینی کا سورج روشن ہوتا ہے اور حسین کے اوپر قربان ہونے والے مجاہدین اس سورج کی روشنی میں اپنے کردار کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک اپنے مقام کے اوپر جرأت و ہمت کا ہمالہ نظر آتا ہے. یہ حبیب نہیں ہے، حبیب کے سینے میں حسین کا کردار روشن ہے.
یہ وہب قلبی نہیں ہے، حسین اس کے سینے میں حسین کی معرفت کا آفتاب روشن ہے، جو ہے اپنے مقام کے اوپر حسین کے کردار کا آئینہ ہے۔ ہر انسان شہید ہو گیا، لیکن عزیزو ایک منزل، اور وہ کون سی منزل؟ حر کی منزل۔ اور اسی کے بعد میں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ حر کی منزل بڑی عجیب و غریب منزل ہے۔ اس منزل پہ آ کے انسان کا فکر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ حر کون تھا؟ جس نے حسین کا راستہ روکا تھا، جس نے لجام فرش کے اوپر ہاتھ ڈال کے گستاخی کی تھی، جو حسین کو گھیر کے کربلا تک لایا۔ مگر جب اس حر کی ماہیت میں انقلاب پیدا ہوتا ہے تو یہی حر صبح عاشورہ حسین کی خدمت میں آتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے حسین کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک تاثر دینا چاہتا ہوں، حسین کے دل کی کیفیت کیا؟ جب حر دشمن کی فوج کا سردار بن کے آیا تھا، حسین کے پاس اتنا پانی تھا، حر کو پلایا، حر کے سپاہیوں کو پلایا، حر کے لشکر کو پلایا، حر کے ناقے کو پلایا، حر کے گھوڑے کو پلایا، اور کوئی پیاسا نہیں تھا۔ جب دشمن کی فوج کا سردار بن کے حر آیا تھا تو حسین نے پانی پلا دیا۔ صبح عاشورہ حر دشمن بن کے نہیں آیا، بلکہ حر حسین کا دوست بن کے آیا۔ حسین کے پاس ایک قطرے آب نہیں جو حسین کو پلا سکیں۔ اب حسین نے حر کی ضیافت کا نیا انداز نکالا۔ کہا حر تم جب دشمن کی فوج کے سردار بن کے آئے تھے، میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج تم میرے دوست بن کے آئے ہو، میرے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ میں تجھے پلا سکوں، تو یاد رکھو حر، اگر میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا تو میں تمہیں زیادہ دیر تک پیاسا بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا تو تمہیں زیادہ دیر تک پیاسا بھی نہیں رکھ سکتا۔ اے حر، تمہاری ضیافت یہی ہے کہ ابھی آئے ہو، ابھی جاؤ جامِ شہادت پیجئے۔ اس سے بڑی حر کی ضیافت کیا ہوگی؟ اس منزل کے اوپر سید العلماء تحریر فرماتے ہیں کہ کربلا کے جہاد سے پہلے جہاد کا اصول دوسرا تھا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے جہاد کا طریقہ بدل دیا اور اسی بات پہ ختم ہوا۔ کربلا سے پہلے جہاد کا اصول دوسرا تھا، کربلا کے میدان میں حسین نے اصول جہاد میں تبدیلی پیدا کی۔ کربلا سے پہلے اکثر جہاد میں گود کے پالے پہلے گئے تھے، بیٹوں کو پہلے بھیجا گیا تھا، چاہنے والوں کو بعد میں بھیجا گیا۔ لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے اس نظام کو تبدیل کر دیا۔ حسین نے اعلان کیا تھا روز عاشور، آج میدان جہاد میں سب سے پہلے میرے انصار جائیں گے، میرے جانثار جائیں گے، میرے دوست جائیں گے۔ اور حسین نے یہاں تک کہہ دیا، خبردار، جب تک میرا کوئی ساتھی زندہ ہے میرے گھر والا میدان میں نہ جائے۔ کیوں نہ جائے؟ حسین نہیں چاہتے تھے کہ اکبر پہلے جا کے سیراب ہو جائے، میرا حبیب پیاسا رہے۔ حسین نہیں چاہتے تھے
عباس پہلے جا کے سیراب ہو جائیں، میرا محب قلبی پیاسا رہے، یہاں تک تو میرا ذہن ساتھ دیتا ہے، لیکن جب علی اصغر کی منزل آتی ہے تو میری فکر میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ علی اصغر کے یہاں برداشت کی صلاحیت کتنی تھی؟ بس 2 فقرے اور اسی پہ ختم دعا میں پڑھ چکا۔ پیاس کا تصور سنوں سال کے اعتبار سے ہوتا ہے، پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت انسان کے عمر کی پابند ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنے یہ مجاہدین تھے، میری جرأت نہیں کہ میں کسی کے پیاس کی صحیح ترجمانی کر سکوں، کون کتنا پیاسا تھا۔ یہاں تک تو میں نے کہہ دیا، حسین نے علی اصغر کو اپنی شہادت کا تکملہ رکھا۔ جو پہلے شہید ہو گیا وہ پہلے جا کے جامع کوثر سے سیراب ہو گیا، یہ سب سے آخر میں علی اصغر، یہ سب سے آخر میں علی اصغر۔ ارے یہاں تو میری فکر بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جس کی ماں کا دودھ بھی 3 روز سے خشک ہو گیا، نہ جانے اس کے یہاں پیاس برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت تھی۔ ارے سب پہلے گئے، علی اصغر کو حسین سب سے آخر میں لائے۔ خدا کی قسم، جیسے تطہیر کی منزل میں حسین کی کمسنی نے یہ مہر لگائی تھی، جتنے تطہیر میں ہیں سب بے خطا تھے، ایسے ہی کربلا کے میدان میں شمشاد علی اصغر کی شرکت نے اس بات کے اوپر مہر لگا دی، جتنے میدان میں ہیں سب بے خطا ہیں، سب بے قصور ہیں۔ واہ حسینا واہ اصغرا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم بقضائه وتسليما لأمره، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اب حضرات سے التماس ہے، ایک مرتبہ اور سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے الحاج افتخار حسین فخر کربلائی مرحوم ابن زیارت حسین کربلائی مرحوم کی روح کو